بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 0/0 عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ ڈاکٹر ستیش کا چہرہ فرط مسرت سے سرخ پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کامیابی کی چمک تھی اور ساتھ بیٹھا ہوا ڈاکٹر تال حیرت بھرے انداز میں سامنے موجود کمپیوٹر کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا، جس پر ایک ہی تحریر بار بار ابھر اور مٹ رہی تھی۔ کمال کر دیا تم نے ستیش، یو آر گریٹ۔ ڈاکٹر تال نے سکتے کی سی کیفیت سے نکلا تو اس نے بری طرح چیختے ہوئے ڈاکٹر ستیش کی تعریف کی، بلکہ جھپٹ کر اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے بھی لگا لیا۔ ویل ڈن ستیش، ویل ڈن، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ہماری امیدوں سے بھی بڑی کامیابی۔ ڈاکٹر تال ڈاکٹر ستیش کی پشت پر تھپکنے کے ساتھ ساتھ چیخ بھی رہا تھا۔ اس قدر بڑا سائنسدان ہونے کے باوجود وہ اس طرح چیخ رہا تھا جیسے کسی بچے کو بڑی ہی آرزو کے بعد اس کا پسندیدہ ترین کھلونا اچانک دستیاب ہو گیا ہو۔ تھینک یو ڈاکٹر، تھینک یو، ڈاکٹر ستیش نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے مسرت کی زیادتی کی وجہ سے آنسو کی جھڑی بھی نکل گئی تھی۔ تم نے جو کارنامہ انجام دیا ہے ڈاکٹر ستیش، وہ تو میرے تصور میں بھی نہ تھا۔ میں تو اتنے فاصلے پر ماسٹر کمپیوٹر کو کنٹرول کر کے اس پر مین آپریشن کا کوشچن دینے کو بھی ناممکن سمجھ رہا تھا، لیکن تم نے تو نہ صرف ماسٹر کمپیوٹر کو کنٹرول کر لیا بلکہ اس کے ذریعے سارے دفاعی نظام کے مکمل خاتمے پر قدرت حاصل کر لی ہے۔ اوہ، واقعی یہ انتہائی زبردست کارنامہ ہے۔ کاش ہم اس کارنامے کو اوپن کر سکتے تو تمہیں لازماً کمپیوٹر سائنس کا نوبیل انعام مل جاتا، ڈاکٹر تال نے اسے علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر، آپ کی اتنی تعریف ہی میرے لیے نوبل پرائز سے بھی زیادہ ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ پہلے میں آپ سے حسد کرتا تھا، لیکن اب جب سے آپ نے اس پروجیکٹ کے سلسلے میں مجھ سے تعاون شروع کیا ہے، مجھے آپ کی بے پناہ صلاحیتوں کا اعتراف ہے۔ یہ درست ہے کہ بنیادی تھیوری میں نے ایجاد کی ہے، لیکن اس میں انتہا تک کی کامیابی آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہ تھی۔ میں آپ کا مشکور ہوں ڈاکٹر، تہہ دل سے مشکور۔ ڈاکٹر ستیش نے ڈاکٹر تال کے دونوں ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں، یہ سب کچھ تمہارا کارنامہ ہے، نوبیل پرائز نہ صحیح، بہرحال کافرستان کا سب سے بڑا اعزاز اب تمہارا حق بن چکا ہے۔ میری طرف سے پیشگی مبارکباد قبول کرو، ڈاکٹر تال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چند لمحوں تک جب دونوں کی جذباتی کیفیت میں کوئی ٹھہراؤ پیدا ہوا تو دونوں ایک بار پھر سامنے موجود مشین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ڈاکٹر ستیش نے ایک طرف رکھا ہوا پیڈ اٹھایا اور تیزی سے اس پر اس دریافت کے بارے میں تفصیلی رپورٹ لکھنے میں مصروف ہو گیا تاکہ اس اہم ترین دریافت کو کاغذ پر منتقل کر لیا جائے۔ یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ کافرستان اب پوری دنیا پر حکومت کر سکتا ہے۔ باقی اشیاء کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں رہی۔ ہم چاہیں تو اس حیرت انگیز فارمولے کے تحت ایسے سپر کمپیوٹرز تیار کیے جا سکتے ہیں جو سپر پاورز کے دفاعی نظام کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، ڈاکٹر تال نے کہا، اور ڈاکٹر ستیش بھی مسکرا دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ یس، ڈاکٹر تال اور ڈاکٹر ستیش نے اسے اندر آتا دیکھ کر چونک کر پوچھا۔ سر، سیکرٹ سروس کے چیف شاگل کی کال ہے، وہ کوئی ضروری بات ڈاکٹر ستیش صاحب سے کرنا چاہتے ہیں، نوجوان نے اندر داخل ہو کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اسے کہہ دو کہ ہم فارغ نہیں ہیں، 2 گھنٹے بعد بات ہو سکتی ہے۔ اور سنو، پرائم منسٹر صاحب سے کال ملاؤ، ڈاکٹر ستیش نے انتہائی تیز لہجے میں نوجوان سے کہا، اور نوجوان سر جھکاتا ہوا واپس چلا گیا۔ ڈاکٹر تال، پلیز یہ اہم ترین خبر آپ پرائم منسٹر کو دیں گے، پلیز، یہ میری خواہش ہے، ڈاکٹر ستیش نے ڈاکٹر تال کی طرف منت بھرے لہجے میں دیکھتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر تال نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں دوں گا، تم رپورٹ تیار کرو، ڈاکٹر تال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب ڈاکٹر تال واپس آئے تو ڈاکٹر ستیش اپنی رپورٹ مکمل کر چکے تھے۔ یہ دیکھ لیجئے کوئی اہم بات رہ نہ گئی ہو، ڈاکٹر ستیش نے بڑے مؤدبانہ انداز میں رپورٹ والے کاغذات ڈاکٹر تال کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں دیکھتا ہوں، پرائم منسٹر صاحب خود آ رہے ہیں۔ تمہارا لباس مسلسل کام کرنے کی وجہ سے خاصا خراب ہو چکا ہے اور شیو بھی بڑی ہوئی ہے، تم آنے تک سارا ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ، آخر اب تم کافرستان کے اہم ترین سائنسدان ہو، ڈاکٹر تال نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر ستیش مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ واقعی گزشتہ 1 ہفتے سے اس نے نہ لباس بدلا تھا، نہ ہی شیو بنائی تھی، اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہ تھا۔ دن رات مسلسل کام کرنے کی وجہ سے اس کا لباس انتہائی شکن آلود اور میلا ہو رہا تھا، بال پریشان تھے اور آنکھوں کے گرد سوجن سی ابھر آئی تھی۔ ڈاکٹر تال کو تو اس نے ایک اہم مسئلے میں رکاوٹ پڑ جانے کی وجہ سے ابھی 2 گھنٹے پہلے بلوایا تھا، اور پھر ان دونوں کے ذہنوں نے مل کر یہ رکاوٹ دور کر دی تھی، اور وہ کمپیوٹر سائنس میں ایک ایسی انقلابی ایجاد کر لینے میں کامیاب ہو گئے
جو اگر واقعی دنیا پر ظاہر ہو جاتی تو پوری دنیا میں ایک تہلکہ سا مچ جاتا. تمام کمپیوٹرائز دفاعی نظام ریت کے ڈھیروں میں تبدیل ہو کر رہ جاتے. باتھ روم میں آدھا گھنٹہ گزارنے کے بعد جب ڈاکٹر ستیش باہر آیا تو وہ پوری طرح فریش ہو چکا تھا. نیم گرم غسل پانی سے غسل کرنے، شیو بنانے اور نیا سوٹ پہننے کے بعد اس کی حالت ہی بدل گئی تھی. اور پھر اس قدر انقلابی ایجاد کی اندرونی مسرت نے اس کے چہرے کو ویسے ہی گلنار بنا رکھا تھا. ایک لحاظ سے اس کے قدم واقعی زمین پر نہ پڑ رہے تھے. اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خلا میں چل رہا ہو. بار بار جب اسے اس فارمولے کا خیال آ جاتا تو اس کا جی چاہتا کہ وہ بے اختیار ناچنا شروع کر دے. اور پھر وزیر اعظم جب پروجیکٹ ہاؤس کے میٹنگ ہال میں داخل ہوئے تو وہ آتے ہی بے اختیار ڈاکٹر ستیش سے لپٹ گئے. مجھے ڈاکٹر تال نے سب کچھ بتا دیا ڈاکٹر ستیش، اس لیے میں سارے کام چھوڑ کر یہاں پر آیا ہوں. تم نے واقعی کافرستان کا سر پوری دنیا میں فخر سے بلند کر دیا ہے. میری طرف سے اور پورے کافرستان کے کروڑوں عوام کی طرف سے دلی مبارکباد قبول کرو. تم کافرستان کے عظیم ترین سپورٹ ہو. وزیر اعظم نے ڈاکٹر ستیش کو گلے لگاتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر ستیش کا دماغ واقعی آسمانوں پر دوڑنے لگا. آپ سب کی مہربانی ہے جناب، میں تو کافرستان کا ایک حقیر سا خادم ہوں، ڈاکٹر ستیش نے کہا. اور پھر وزیر اعظم کے ساتھ وہ ایک میز کے گرد بیٹھ گئے. وزیر اعظم اس انقلابی ایجاد کے بارے میں نہ صرف پوری تفصیل سے جاننا چاہتے تھے بلکہ وہ اسے استعمال کرنے کے بارے میں بھی کوئی منصوبہ بندی کرنا چاہتے تھے. آپ لوگوں نے اس ایجاد کا نام کیا رکھا ہے تاکہ اسے باقاعدہ قانونی طور پر رجسٹرڈ کرا دیا جائے؟ وزیر اعظم نے بیٹھتے ہی کہا. میرا خیال ہے اس کا نام 0/0 ٹھیک رہے گا، ڈاکٹر تال نے مسکراتے ہوئے کہا. بالکل ڈاکٹر، یہ اس کا سب سے مناسب اور درست نام ہے. ویری گڈ، آپ نے واقعی خوبصورت نام رکھا ہے اس کا. شکریہ، ڈاکٹر ستیش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. 0/0 عجیب سا نام ہے، وزیر اعظم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. سر، یہ چونکہ کمپیوٹر سائنس کی ایجاد ہے اس لیے اس کے لیے سب سے مناسب نام معلوم ہے. 0/0 کا مطلب یوں سمجھیے لامحدود، یا پھر یوں سمجھیے کہ یہ آخری حد ہے، اس کے بعد یا اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر تال نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا. وہ شاید ایک غیر سائنسدان کو اس کا مطلب سمجھاتے ہوئے مشکل محسوس کر رہے تھے. ٹھیک ہے، آپ بہرحال بہتر جانتے ہیں، لیکن اتنا بتا دیجئے کہ کہیں اس نام کی وجہ سے اس فارمولے تک لوگ تو نہیں پہنچ جائیں گے، کیونکہ دنیا میں بڑے بڑے ذہین سائنسدان پڑے ہیں. وزیر اعظم نے کہا. اوہ، ایسی بات نہیں ہے سر، اس سے فارمولے کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں. ڈاکٹر تال اور ڈاکٹر ستیش نے مسکراتے ہوئے کہا اور وزیر اعظم نے سر ہلا دیا. اسی لمحے پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور ڈاکٹر ستیش نے وزیر اعظم کے اشارے پر ریسیور اٹھا لیا. ڈاکٹر تال اور وزیر اعظم دونوں خاموشی سے بیٹھے اسی کی طرف متوجہ تھے. یس، ڈاکٹر ستیش نے سپاٹ لہجے میں کہا. سر، چیف آف سیکرٹ سروس کی کال ہے، وہ آپ سے فوری بات کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف سے ڈاکٹر ستیش کے اسسٹنٹ نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا. اس کا انداز ایسے تھا جیسے وہ بوجہ مجبوری بات کر رہا ہو، اور ظاہر ہے کہ ایسا واقعی شاغل کی طرف سے انتہائی اصرار کے بعد کیا گیا ہوگا، کیونکہ وزیر اعظم کی موجودگی کے دوران انہیں ڈسٹرب کیسے کیا جا سکتا تھا. تمہیں معلوم تو ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ خصوصی میٹنگ ہو رہی ہے، پھر بھی تم نے ڈسٹرب کیا؟ ڈاکٹر ستیش نے انتہائی کرخت انداز میں اسسٹنٹ کو ڈانٹتے ہوئے کہا. سر، میں نے بتایا ہے، مگر جناب وہ انتہائی مصر ہے، اسسٹنٹ نے رو دینے والے لہجے میں کہا. کیا بات ہے، کس کی کال ہے؟ وزیر اعظم نے چونک کر پوچھا. چیف آف سیکرٹ سروس مسٹر شاگل کی، ڈاکٹر ستیش نے جواب دیا. اوہ، ضرور کوئی اہم بات ہوگی، مجھ سے بات کراؤ، وزیر اعظم نے چونک کر کہا اور ریسیور ستیش کے ہاتھ سے لے لیا. پرائم منسٹر بول رہا ہوں، شاگل صاحب سے بات کرو. پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی اسسٹنٹ سے مخاطب ہو کر کہا. یس سر، یس سر. دوسری طرف سے اسسٹنٹ نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا. سر، میں شاگل بول رہا ہوں جناب. چند لمحوں بعد ریسیور پر شاگل کی مؤدبانہ آواز سنائی دی. یس مسٹر شاگل، کیا بات ہے؟ وزیر اعظم کا لہجہ خاصا نرم تھا. سر، میں نے ڈاکٹر ستیش صاحب کو پہلے بھی کال کرنے کی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے بات نہیں کی. شاگل کے لہجے میں شکایت کا عنصر موجود تھا. وہ انتہائی ضروری کام میں مصروف تھے اور اب بھی ہم انتہائی ضروری میٹنگ میں مصروف ہیں. آپ کال کا مقصد بتائیں. وزیر اعظم کا لہجہ اس بار خاصا فہمائشی تھا. سر، ڈاکٹر ستیش صاحب کے حکم پر پاکیشیا کے ایس او سینٹر کے ماسٹر کمپیوٹر کا 0 کوڈ معلوم کرنے کے لیے میں نے اپنے اسسٹنٹ کو بھیجا تھا. وہ شاگل نے بات شروع کی. یہ سب رپورٹ مجھے مل چکی ہے. رپورٹ معلوم ہے مجھے کہ آپ کے اسسٹنٹ نے کامیابی سے مشن مکمل کر لیا تھا. پھر وزیر اعظم کا لہجہ لمحہ بہ لمحہ خشک ہوتا جا رہا تھا. سر، ابھی مجھے رپورٹ ملی ہے کہ پاکیشیا والوں کو اس منصوبے کا علم ہو گیا ہے اور انہوں نے یہاں ٹاپ ہلز میں میرے اسسٹنٹ کو گھیر کر اس پر بے پناہ تشدد کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے
کہ یہ منصوبہ کس ڈاکٹر نے بنایا تھا۔ انہوں نے خود ہی میرے اسسٹنٹ کو 3 نام بتائے تھے، ڈاکٹر واسطی، ڈاکٹر تارل اور ڈاکٹر ستیش۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ میرا اسسٹنٹ وہاں زیرو کوڈ معلوم کرنے گیا تھا۔ وہ صرف اس ڈاکٹر کا نام معلوم کرنا چاہتے تھے جس نے میرے اسسٹنٹ کو بریف کیا تھا۔ شاگل نے تیز تیز لہجے میں کہا، اوہ، یہ واقعی اہم بات ہے، لیکن انہیں اس ساری بات کا اتنی جلدی کیسے پتہ چل گیا؟ وزیر اعظم کے لہجے میں حیرت تھی۔ سر، یہ سارا پلان ڈاکٹر ستیش صاحب کا خود بنایا ہوا تھا۔ حالانکہ مجھے اس سے اختلاف تھا، لیکن انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ چونکہ ذاتی طور پر پاک ایشیا کے کمپیوٹر سائنسدانوں کو جانتے ہیں، اس لیے یہ منصوبہ بالکل کامیاب رہے گا۔ گو بظاہر واقعی یہ منصوبہ کامیاب رہا اور میرا اسسٹنٹ زیرو کوڈ معلوم کر کے واپس آ گیا۔ لیکن سر، یہ منصوبہ چونکہ ہر لحاظ سے مکمل نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک سائنسدان کسی سیکرٹس ایجنٹ کی طرح تو نہیں سوچتا، اس لیے سر انہیں ساری بات کا علم ہو گیا۔ شاگل نے اپنی جان چھڑاتے ہوئے ساری بات ڈاکٹر ستیش پر ڈال دی۔ ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا۔ یہ بتائیں کہ کیا انہیں ڈاکٹر ستیش کا نام معلوم ہو گیا ہے؟ وزیر اعظم نے تیز لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں سر، بے پناہ تشدد کی وجہ سے اسسٹنٹ نے ان کا نام بتا دیا ہے۔ اسسٹنٹ شدید زخمی ہے سر، اور اس وقت ہسپتال میں ہے۔ اسے گولیاں بھی ماری گئی ہیں اور اس کے جسم کو خنجروں سے بری طرح کاٹا گیا ہے۔ آنکھوں کے پپوٹے پلاس سے کچلے گئے ہیں۔ سر، انتہائی غیر انسانی تشدد کیا گیا ہے، ورنہ وہ ہرگز نہ بتاتا، شاگل نے جواب دیا۔ تو پھر اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں اب کیا پروگرام ہے؟ وزیر اعظم نے خشک لہجے میں پوچھا۔ سر، اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس ریڈ اسپاٹ پروجیکٹ سے واقف ہو گئی ہے، اس لیے وہ لازماً اب ڈاکٹر ستیش پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میں ڈاکٹر ستیش سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ پوری طرح ہوشیار رہیں۔ ویسے سر، میں نے تمام ممکنہ حفاظتی انتظامات کر لیے ہیں، لیکن پھر بھی، شاگل نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ لیکن مسٹر شاگل، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس والے اس قدر جلد کیسے تمہارے اسی ایجنٹ کے پاس پہنچ گئے؟ انہوں نے اس سے راز بھی اگلوا لیا۔ آپ کیا کرتے رہے تھے؟ وزیر اعظم کا لہجہ اس بار خاصا تلخ تھا۔ سر، چونکہ اس بات کا خیال تک بھی نہ تھا، اس لیے ایسا ہو گیا، لیکن اب ہم پوری طرح چوکنا ہیں، شاگل نے جواب دیا۔ آپ ذرا ہولڈ کریں، میں اس سلسلے میں ڈاکٹر ستیش سے بات کر لوں۔ وزیر اعظم صاحب نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے شاگل کی رپورٹ دونوں ڈاکٹرز کو بتائی۔ سر، پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی کارکردگی حیرت انگیز ہے۔ ویسے یہ سارا پلان میرا نہ تھا، میں تو صرف اشارے دیے تھے اور مسٹر شاگل کے ایجنٹ کو بریف کیا تھا، ڈاکٹر ستیش نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں، آپ اس بات کو چھوڑیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب پاک ایشیا والوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہم نے ان کے ماسٹر کمپیوٹر کا زیرو کوڈ معلوم کر لیا ہے تو اس سے کیا اندازہ لگائیں گے؟ وزیر اعظم نے قدرے پریشان سے لہجے میں کہا۔ زیادہ سے زیادہ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایجنٹ اس زیرو کوڈ کی مدد سے ان کے مین سینٹر میں گھس کر ان کے ماسٹر کمپیوٹر کی کارکردگی کو کچھ دیر کے لیے روک سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، ڈاکٹر تارل نے جواب دیا۔ اوہ، پھر وہ زیادہ سے زیادہ اپنے سینٹر کے حفاظتی انتظامات سخت کر دیں گے، لیکن ہمارا تو ایسا پروگرام ہی نہیں ہے، وزیر اعظم نے اطمینان بھرے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اب ہمیں ان کے سینٹر میں گھسنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم یہیں بیٹھے بیٹھے ان کے ماسٹر کمپیوٹر کو نہ صرف کنٹرول کر سکتے ہیں بلکہ زیرو اوور زیرو کی مدد سے ہم ان کے ماسٹر کمپیوٹر کو ان کے خلاف استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں، اس بات کا تصور تک کسی کمپیوٹر سائنسدان کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا، ڈاکٹر تارل نے جواب دیا۔ اب اس فارمولے کو عملی صورت میں لے آنے کے لیے آپ کو کتنا عرصہ درکار ہے؟ وزیر اعظم نے پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ سر، اس کے بعد ہم سپر ماسٹر کنٹرولر ہوں گے، پوری دنیا کے ماسٹر کمپیوٹر ہمارے غلام ہوں گے، حقیقی معنوں میں غلام، ڈاکٹر ستیش نے فقیہ لہجے میں کہا۔ لیکن کیا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پاک ایشیا کے ماسٹر کمپیوٹر میں گڑبڑ کریں؟ وزیر اعظم نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ اب تو سر وہ بات بالکل معمولی ہو کر رہ گئی ہے، حالانکہ اس پروجیکٹ کے آغاز کے وقت پلاننگ بنی تھی کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ پاک ایشیا کے ماسٹر کمپیوٹر میں ماسٹر ڈسٹرکشن کا کوشن یہاں سے دے سکیں اور اس طرح پاک ایشیا کا دفاعی نظام مشکوک ہو جائے اور پاک ایشیا کو اس سلسلے میں بے پناہ مالی نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ لیکن اب زیرو اوور زیرو کی ایجاد سے ساری صورتحال ہی بدل گئی ہے۔ اب تو ہم ان کے ماسٹر کمپیوٹر کو باقاعدہ کنٹرول کر کے نیگیٹو انداز میں بھی کام لے سکتے ہیں، ان کے اپنے کمپیوٹر کے ذریعے ان کے سارے دفاع کو تباہ کر سکتے ہیں، مکمل تباہی، ڈاکٹر ستیش نے جلدی جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، پھر کسی بات کی پریشانی نہیں ہے، جب ان کے سینٹر میں گڑبڑی نہیں ہوگی تو پھر ان کی توجہ بھی ہماری طرف مبذول نہ ہوگی، اور جب زیرو اوور زیرو پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا تو پھر ہم پاک ایشیا کو سبق دینے کا نیا منصوبہ بنائیں گے۔
ایسا منصوبہ کہ پاک ایشیا آئندہ صدیوں تک کافرستان کا غلام رہنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اوکے، آپ لوگ اس پروجیکٹ کو تیار کرنے کی تمام تفاصیل طے کریں تاکہ میں سرکاری طور پر اس کی منظوری دے سکوں۔ اور ڈاکٹر تال، میری یہ درخواست ہے کہ اب آپ اپنے سینٹر کا کام ہنگامی طور پر اپنے اسسٹنٹ کے ذمہ لگا کر اپنی پوری توانائیاں اس نئے پروجیکٹ پر لگا دیں تاکہ یہ اہم ترین پروجیکٹ انتہائی تیز رفتاری سے مکمل ہو سکے۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر تال کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سر، میں اس کی اہمیت سے جانتا ہوں۔ ڈاکٹر تال نے فوراً ہی رضامند ہوتے ہوئے جواب دیا اور وزیر اعظم کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ تھینک یو ڈاکٹر، اب ایک اور اہم بات بھی ڈسکس ہو جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی کارکردگی آپ نے دیکھ لی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس انتہائی فعال ثابت ہوئی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ حفظ ما تقدم کے طور پر 0/0 کا پروجیکٹ ایسی جگہ تکمیل پذیر ہو جہاں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کسی طور بھی اپروچ نہ کر سکے۔ وزیر اعظم نے کہا، ٹھیک ہے سر، ہم نے تو کام کرنا ہے، باقی حفاظتی انتظامات تو آپ نے دیکھنے ہیں۔ ڈاکٹر ستیش نے جواب دیا، تو پھر میرے خیال میں اس کے لیے لاسر پہاڑیوں کے نیچے بنی ہوئی انتہائی خفیہ جدید ترین لیبارٹری زیادہ درست رہے گی۔ ایک لیبارٹری ابھی حال ہی میں تعمیر ہوئی ہے، اس کے متعلق کافرستان کے سوائے چند خاص افراد کے اور کسی کو بھی علم نہیں۔ پھر اس لیبارٹری میں آپ کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہے اور دفاعی لحاظ سے بھی یہ لیبارٹری ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ البتہ اسے مزید محفوظ بنا دینے کے لیے مزید خصوصی انتظامات بھی کر لیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سر، اس پروجیکٹ کے لیے ہمیں جس مشینری کی ضرورت ہوگی اس کی تفصیل ہم آپ تک پہنچا دیں گے۔ اس کا وہاں شفٹ ہونا ضروری ہے۔ ڈاکٹر تال نے کہا، آپ قطعی بے فکر رہیں، آپ کی سب ڈیمانڈ خصوصی طور پر قبول کر لی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، سر، میری ایک گزارش ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو۔ ڈاکٹر ستیش نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا، واہ ڈاکٹر ستیش، آپ کافرستان کے ہیرو ہیں، آپ حکم کریں۔ وزیر اعظم نے ہنستے ہوئے جواب دیا، تھینک یو سر، یہ آپ کی قدر شناسی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر اس خفیہ لیبارٹری کا علم منسٹر شاگرد یعنی کافرستان کی سیکرٹ ایجنسی کو بھی نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ کافرستان سیکرٹ ایجنسی کے ذریعے کوئی بھی دشمن اس لیبارٹری تک پہنچ سکتا ہے۔ ویسے آپ اس معاملے میں مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ڈاکٹر ستیش نے کہا۔ اوہ، میں آپ کا مطلب سمجھ گیا، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اس لیبارٹری کا علم سوائے آپ حضرات کے اور میرے اور کسی کو بھی نہ ہوگا۔ البتہ وہاں حفاظتی انتظامات کے لیے میں خصوصی فوجی دستہ تعینات کر دوں گا جس کے علم میں بھی نہ ہوگا کہ یہاں کون کیا کر رہے ہیں۔ اور آپ کی بات سے ایک اور پوائنٹ بھی میرے ذہن میں ابھرا ہے کہ ہم اس سینٹر میں کچھ لوگوں کو رکھ کر سب کو یہی تاثر دیں کہ ڈاکٹر ستیش اور ڈاکٹر تال صاحبان یہی کام میں مصروف ہیں اور یہاں کی حفاظت سیکرٹ سروس کے ذمہ لگا دیں۔ اس طرح اگر کوئی اس چکر میں آئے گا تو وہ یہیں سے کھپاتا رہ جائے گا اور آپ اطمینان سے کام مکمل کر لیں گے، وزیر اعظم نے کہا۔ بہت خوب سر، واقعی آپ کا ذہن بے مثال ہے سر، ڈاکٹر تال اور ڈاکٹر ستیش دونوں نے بیک زبان ہو کر کہا۔ تھینک یو، بہرحال ٹھیک ہے، آپ پروجیکٹ کی تفصیلات طے کر لیں، میں باقی انتظامات خود کر لوں گا۔ اور ہاں ڈاکٹر ستیش، میں آج ہی صدر مملکت کو 0/0 کی خوشخبری سنانے کے ساتھ ساتھ آپ کو کافرستان کا سب سے بڑا اعزاز مہاویر چکر بھی دینے کی سفارش کروں گا۔ ڈاکٹر تال تو پہلے ہی مہاویر چکر ہیں اور شاید پورے کافرستان میں ایک ہی سائنسدان ہے جو مہاویر چکر ہیں، اب آپ دوسرے ہوں گے، وزیر اعظم نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ او سر، تھینک یو سر، یہ واقعی اتنا بڑا اعزاز ہے کہ میں اس پر جس قدر بھی ناز کروں کم ہے، ڈاکٹر ستیش نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اور وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے بڑے گرم جوشانہ انداز میں مصافحہ کیا اور پھر دروازے کی طرف مڑ گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔